صاحب بخدا یہ فون مجھے خود آیا، میں نے ٹیلی فون بند کر دی، پھر اس نے اللہ کا بھلا کری ہے کہ پھر میں نے کہا بے غیرت مجھے فون نہ کر۔ اس قسم کی 20 فون آتے ہمیں۔ ساری محمد کی جوتیوں میں روشنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ ہے، ان کی پیروی میں۔ ربنا وبعث فیہم رسولا، وہ نبی یتلو علیہم آیاتک، جو آپ کی آیت کی تلاوت کرے، آپ کی آیت کی تلاوت کرے قرآن پاک کی۔ کبھی میں نے عرض کیا گانے بھی سنتے ہو کہ اچھے قاری کو بھی سنو، گانے سنتے ہو لیکن قرآن کی خود تلاوت بھی کرو، اور اچھے قراء کو اور طلباء کو ان کو دیکھ لو۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، حلال و حرام ان کو بتائیں، حلال و حرام بتائیں، اور حلال و حرام کا حال تو آپ دیکھیں گے کہ حلال و حرام کا حال دیکھیں گے۔ مولوی صاحب بخدا یہ فون مجھے خود آیا، مولوی صاحب میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ بدکاری کی، میں رو پڑا، اور کوئی تقریر چل رہی تھی ہماری گاڑی میں، ڈرائیور کو میں نے کہا کہ بند کرو اس کو، رو پڑا، ساتھی حیران ہو گئے، میں نے ٹیلی فون بند کر دی، پھر اس نے اللہ کا بھلا کری ہے کہ پھر ٹیلی فون کا مولوی صاحب میری بیٹی تھی اس کے ساتھ میں نے بدکاری کی، میں نے کہا بے غیرت مجھے فون نہ کر۔ اس قسم کی 20 فون آتے ہمیں۔ دارالعلوم میں مسائل الگ، کوئی خالہ کے ساتھ، کوئی پھوپھی کے ساتھ، کوئی ماں کے ساتھ، کوئی بہن کے ساتھ۔ بخدا پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، دارالعلوم میں جاؤ، حضرت مفتی تقی صاحب سے پتہ کرو، بنوری ٹاؤن میں جاؤ، دارالفتاح سے پتہ کرو۔ اور پھر وہ لوگ ہیں جو ہم سے مسائل پوچھتے ہیں جن کے سینے میں تھوڑا سا ایمان ہوتا ہے، ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کے بعد، بہن کے ساتھ بدکاری کرنے کے بعد، پھوپھی کے ساتھ بدکاری کرنے کے بعد، خالہ کے ساتھ بدکاری کرنے کے بعد وہ لوگ پوچھتے ہیں، اور بعض پوچھتے ہیں کہ مولانا غیرت کیا ہے۔ سامعین محترم، جس طرح کہ مولانا منظور مینگل صاحب یقیناً ایک بڑے عالم دین، اور ساتھ میں انہوں نے ان علماء کرام جو بڑے بڑے مفتی کرام بھی ہے، اور اپنے ادارے کے دارالافتاء کے رئیس بھی ہے، جیسے کہ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، اور اسی طرح دارالافتاء جامعۃ الرشید، اور سائٹ کراچی میں سائٹ بنوریا، اور اسی طرح جمشید روڈ پر واقع بنوری ٹاؤن بھی ان اداروں میں شامل ہے، جہاں سے ہزاروں نہیں لاکھوں میں لوگ ان سے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے فتوے پوچھا کرتے ہیں۔ تو مولانا منظور مینگل صاحب نے اپنے حالات اور اپنے تمام مدارس کے دارالافتاء کے حالات بیان کیے کہ لوگ ان کو بھی فون کر کے ایسے مسائل پوچھتے ہیں جو سننے کے بھی قابل نہیں، اور جب سنے جائے تو روح کانپ جائے۔ تو ایسے مسائل لوگ پوچھتے ہیں، اور ہمارے مسلمان ایسے بڑے بڑے گناہوں میں پھنسے ہوئے مبتلا ہے کہ ان کو یہ گناہ ہی محسوس نہیں ہوتا، اور کوئی بھی مسلمان اے فعل سوچنا تو دور، کرنا بھی دور، بلکہ سن بھی نہیں سکتا دوسرے کے منہ سے کہ اس نے، کہنے والے نے ایسا فعل کیا ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ایسے گناہوں سے محفوظ رکھے، اور اسلام کے تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔